ظہیرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کے 66ویں یوم تاسیس کے موقع پر صدر مجلس ظہیرآباد محمد اطہر احمد کی قیادت میں قومی شاہراہ کے روبرو IB گیسٹ ہاؤس کے سامنے پارٹی کا پرچم کشائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر مجلس زندہ باد، اسد الدین اویسی زندہ باد، اکبر الدین اویسی زندہ باد کے نعرے بلند کیے گئے۔ محمد اطہر احمد نے کہا کہ مجلس پارٹی کا قیام فخر ملت عبدالواحد اویسی نے ایسے وقت میں رکھا جب مسلمانوں پر مظالم ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا مجلس نے ہمیشہ مسلمانوں، دلتوں اور پسماندہ طبقات کے حقوق کے لیے جدوجہد کی اور اس مشن کو بعد میں سالار ملت صلاح الدین اویسی اور پھر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آگے بڑھایا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مجلس میں شامل ہو کر صدر مجلس کے ہاتھ کو مضبوط کریں کیونکہ مجلس ہر مذہب کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس موقع پر رکن الشورا محی الدین غوری، سابقہ نائب صدر نشین بلدیہ عظمت پاشا، معتمد شیخ رفیع، شریک معتمدین عامر بن عبداللہ اور شیخ الیاس کے علاوہ مختلف وارڈوں کے صدور و کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کا یہ جو 66ویں یوم تاسیس ہے جو فروغ کے ساتھ جہاں منایا۔ آج ہم جب پورے بھارت دیش کے اندر دیکھتے ہیں تو پورے مسلمانوں کی نظر، غریبوں کی نظر اور طبقات کی نظر جو ہے وہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف ہے، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کے جو 65 سال تکمیل ہوئے ہیں وہ کئی فرمانے کے بعد یہاں تک مجلس اتحاد المسلمین پہنچے۔ جب بھارت کی آزادی ہوئی، آزادی کے بعد پولیس ایکشن کے نام پر مسلمانوں کی امداد کی گئی تھی، عصمتیں لوٹی گئی تھی اور کئی مسلمانوں کا قیام کیا گیا۔ ایسے تناسب دور میں مجلس اتحاد المسلمین کا بحریہ 1957 میں ہمارے مرحوم بعد سالار ملت صلاح الدین علیہ رحمٰ، فخر ملت عبدالواحد اویسی علیہ رحمٰ کے انتقال کے بعد جب قیادت سنبھالی، مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت جب سنبھالی، انہوں نے ایک پلاننگ کرتے ہوئے دور اندیشی کے ذریعے سب سے پہلے بلدی انتخابات وہ 2 مرتبہ رکن بلدیہ بنے، اس کے بعد 5 مرتبہ رکن اسمبلی بنے، 6 مرتبہ رکن پارلیمنٹ بنے اور آپ کے حیات میں آپ نے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو پہلی مرتبہ حیدرآباد سے رکن پارلیمنٹ منتخب کروایا۔ اس کے بعد اکبر الدین اویسی صاحب کو آپ نے آپ ہی کے حیات میں رکن اسمبلی بنایا اور یہ جو 2 ستون بھارت دیش کے اندر مسلمانوں کے 2 مضبوط ستون کے ذریعے جیسے کام کر رہے ہیں وہ تقریب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کی آواز بن کر مسائل کو حل کرتے ہیں اور جب اسمبلی کی بات آتی ہے تو حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب مسلمانوں کی آواز بن کر اسمبلی کے اندر مسلمانوں کے مسائل پر آج عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون عوام کے درمیان رکھنا ہے، کیونکہ مجلس کی یہی پالیسی ہے کہ عوام کے درمیان رہتے ہوئے عوام کے مسائل کو حل کرنا مجلس کی پالیسی ہے، رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی۔ اور کسی بھی بھارت دیش کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کا یہ آئین نہیں ہے، یہ مقصد نہیں رہا کہ عوام کے درمیان رہے۔ آج آپ مجلس اتحاد المسلمین کا جب مرکزی دفتر کو جاتے ہیں، دارالسلام کو جاتے ہیں، دارالسلام کو دیکھتے ہیں، دارالسلام کے اندر پارٹی کے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب اپنے تمام رکن اسمبلیز کو لے کر، تمام قانون ساز اسمبلی کو لے کر اور کارپوریٹرز کو لے کر عوام کے مسائل کو سل کرنے دارالسلام میں بیٹھتے ہیں۔ ہر دارالسلام کے دہلیز کے اندر کون آیا، کون سی ذات والا آیا، کون سا مذہب والا آیا، یہ نہیں دیکھتے، ان کے مسائل کو حل کر دارالسلام گزارتے ہیں۔ تو یہ قیادت مجلس اتحاد المسلمین۔ میں بلا مذہب و ملت تمام لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آئیے مجلس اتحاد المسلمین سے جڑیے، کیونکہ آج پارلیمنٹ کے اندر جب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آواز اٹھاتے ہیں، خالی مسلمانوں کی نہیں بلکہ دلتوں، پچھڑے ہوئے طبقات اور ST BCs کے تمام لوگوں کے مسائل کے لیے آپ آواز اٹھاتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اور رہی بات تلنگانہ اسمبلی کی تو اکبر الدین اویسی صاحب ہر مذہب کے لیے نمائندگی کرتے ہیں۔ تو آئیے مجلس کی طرف آئیے، مجلس میں شمولیت اختیار کیجیے، مجلس کو مضبوط کیجیے، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے، اکبر الدین اویسی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے۔ بس اسی چند الفاظوں کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں۔